بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آڈیٹری وربل تھیراپی لیکچر نمبر 26. آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے یہ زیادہ تر موسٹلی جو ہے یہ کوکلیئر امپلانٹیشن کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ریفر کی جاتی ہے. ان کو آڈیٹری وربل تھیراپی کے تھرو جو ہے ان کی اس کی لسننگ جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو وربل لینگویج ہوتی ہے، یہ جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے اس کے بھی سٹیپس جو ہیں وہ آلموسٹ آڈیٹری ٹریننگ یا آڈیٹری ٹریننگ پروگرام یا سسٹم جو ہے اس کے اسی سے ملتے جلتے ہیں. لیکن جو آڈیٹری وربل تھیراپی ہے اس کے اندر زیادہ جو لائک انوائرمنٹ ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ کے اندر بچے کو رکھ کے تو اس کو جو ہے اس کے جو نیچرلی جیسے نارمل لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. پیرنٹس نے تو اس کے لیے لائک جو ہے وہ اسٹریٹجیز پلان کی ہوئی ہوتی ہیں، اور لائک بچے کا جو ہے وہ پلے ٹائم ہے یا اس کا اسٹڈی ٹائم ہے یا اس کو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس کو وہ ان پٹ دیتی رہتی ہیں. مدرس یا پیرنٹس جو ہیں وہ ان پٹ دیتے رہتے ہیں اس کو لسننگ کا، اور زیادہ تر اس کے اندر جو فیملی ہے اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، وہ انوالو ہوتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ جو اس کے سٹیپس ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے، ڈسکریمنیشن اور ڈیٹیکشن، ڈسکریمنیشن، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمپریہنشن، وہ بالکل آڈیٹری ٹریننگ کے جیسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے جو موسٹلی پیرنٹس ہیں ان کے اینڈ پہ ڈیفینیٹلی یہ والے کویسچنس جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کبھی کمیونیکیٹ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کیا وہ نارمل بچوں کی طرح کمیونیکیشن کرے گا، اور اگر وہ کمیونیکیشن کرے گا تو کیا اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کی وجہ سے وہ اکیڈیمیکلی یا سوشلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر پائے گا جیسے عام بچے جو ہیں وہ کر پاتے ہیں. As we know, there are numerous options to improve and rehab for hearing impairment children, but AVT is major and crucial strategy. یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم ہیرنگ لاس کے ساتھ یا جو ہے وہ ڈیف بچوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، لیکن جو آڈیٹری وربل تھیراپی ہے یا AVT جسے ہم کہتے ہیں دیٹ از موسٹ بیسٹ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کی جو لسننگ ہے وہ اور کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے. In 1977, a group of clinicians who advocated the auditory approach met in Helene Bibi Speech and Hearing Clinic and in 1978 it was decided to form a special committee called the International Committee on Auditory Verbal Communication based on the principles of acupedics. The term auditory verbal was suggested by Daniel Ling. اب یہ جو ڈینیل لنگ ہے اس نے اس کو جو ہے وہ سجیسٹ کیا اور اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. 1978 میں کمیٹی بلائی گئی اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی ایسا پروگرام جو ہے وہ لایا جائے جو کہ بچوں کی ڈیف بچوں کے لیے جو ہے وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی یا کمیونیکیشن ان کی جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ تھیراپی عمل میں لائے گی. AVT is highly specialist early intervention program which equips parents with the skill to maximize their hearing impairment child's speech and language development to age appropriate. AVT جو ہے یہ ان پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کی ہوپ ہے جن کے بچے جو ہیں وہ ڈیف ہوتے ہیں یا ہارڈ آف ہیئرنگ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک قسم کی ہوپ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے تھرو جو ہے وہ ان کی کمیونیکیشن ان کی لینگویج جو ہے وہ ایج اپروپریٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر وہ مطلب کہ ایٹ دا ٹائم اگر ان کو لائک ارلی ایج میں پتہ چل جائے کہ بچہ جو ہے وہ ہیرنگ لاس کے ساتھ ہے اور اس کو وہ ہیرنگ ایڈ یا اس کو جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ اس کا کروا دیتے ہیں، یا وہ اس کی جو ریزیڈول ہیرنگ ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں کہ کتنی ریزیڈول ہیرنگ ہے بچے کے پاس، تو ان کا بچہ جو ہے وہ نارمل جو اسپیچ اینڈ لینگویج ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے اپنی ایج کے اکارڈنگ. بیسک
ڈائنٹس اس کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ موسٹ چلڈرن ہیو سفیشینٹ ریزیڈول ہیئرنگ. If child hears all the sounds through amplification, he has the opportunity to develop language in a natural way through auditory modality. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ بچی کھچی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے، اور ان کی یہ والی ہیئرنگ جو ہے اس کو ایمپلیفیکیشن کے ذریعے سے جو ہے ان کی نیچرل وے میں آڈیٹری ٹریننگ جو ہے اس کو ماڈیفائی کر کے ڈفرینٹ طرح کے طریقے استعمال کرتے ہوئے ان کی جو ہے وہ نارمل لینگویج ڈیولپ کی جا سکتی ہے. آل انفینٹس اینڈ ٹولڈرز لرن لینگویج دا موسٹ efficiently through consistent and meaningful interactions in a supportive environment with significant caregivers. اور بہت سارے ایسے چھوٹے بچے جن کی ابھی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت ایفیشینٹلی اور بڑی میننگ فل قسم کی انٹریکشن کرنے سے جو ہے وہ بہت اچھی لینگویج ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سپورٹیو انوائرمنٹ ہو اور ان کے جو کیئر گیورز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی ان کی لسننگ اور کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنے کے اوپر فوکس کریں اور اس کے اوپر کام کریں. بینیفٹس آف آڈیٹری ٹریننگ، اس کے کیا بینیفٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. آڈیٹری سینس is the fastest, easiest and most direct means to acquire the spoken language in hearing impaired children. یعنی آڈیٹری کی جو سینس ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹیسٹ ہے، بہت ایزی بھی ہے اور ڈائریکٹ مین ہے ہم اسپوکن لینگویج کو ایکوائر کرنے کے لیے. جو ہیئرنگ لاس کے بچے ہیں ان کے اندر ہم اسپوکن لینگویج کو ایکوائر کرنے کے لیے، اسپوکن لینگویج ان کی ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے ایزیسٹ اور فاسٹیسٹ وے ہے کہ ہم ان کی لسننگ جو ہے اس کے اوپر کام کریں، ہم ان کی جو آڈیشن ہے، آڈیٹری سینسز ہیں، ان کے اوپر کام کریں. نارمل اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپس ایز ریزلٹس آف آڈیٹری انپٹ کمبائنڈ ود کمیونیکیٹیو ایکسپیرینسز. اب یہ جو میں نے آپ کو جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا آڈیٹری ٹریننگ کا، اس میں بھی میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر کی تھیں، جس میں سے میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ لسننگ جتنی اچھی ہوگی، کمیونیکیشن اسپیچ جو ہے وہ اتنی اچھی ہوگی، اسپوکن جو ہے وہ اتنی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ان کی لسننگ جو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ اچھی ہوگی. آڈیٹری انپٹ جو ہے وہ کمیونیکیٹیو ایکسپیرینسز کے ساتھ کو ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آڈیٹری چینل سیلف مانیٹرنگ آف اسپیچ، یعنی جو ہے وہ آڈیٹری چینل جو ہے وہ اس کی سیلف مانیٹرنگ بھی اسپیچ کی کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اپنی اسپیچ ہے اس کو جب وہ سنے گا، آڈیشن کرے گا، تو اس کو اپنا جو پرسنل وائس ہے یا جو اس کی پرسنل کمیونیکیشن ہے وہ بھی فیڈ بیک کے طور پہ استعمال ہوگی. ہیئرنگ امپیئرمنٹ چائلڈ ہیو اے نارمل سینٹرل آڈیٹری نروس سسٹم. دا برینز کیپیسٹی ٹو پروسیس اسپوکن لینگویج از ازیومڈ ٹو بی نارمل. ٹھیک ہے، یعنی جو دیکھیں جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کا جو ہیئرنگ میکانزم ہوتا ہے جسٹ وہ خراب ہوتا ہے، ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو برین ہے وہ بالکل ویسے ہی ورک کرتا ہے جیسے عام جو نارمل بچے ہیں ان کا برین کام کرتا ہے، اور وہ ویسے ہی سوچتے سمجھتے ہیں. ویسے ہی جب ان کو آوازیں جاتی ہیں کان میں تو جب آوازیں جانا شروع ہوتی ہیں تو برین کا جو اسپیسیفک ایریا کمپریہنشن کرتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے اس کے اندر ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے گریجولی، جب ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں میننگ فل آبجیکٹس کے ساتھ. Thus the critical factor in the acquisition of oral language for children with hearing impairment is the amount and quality of auditory sound and experiences. ٹھیک ہے، اب لینگویج کی ایکوزیشن جو ہے، اورل لینگویج کی ایکوزیشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی اماؤنٹ آف آڈیٹری ساؤنڈ جو ہے وہ آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، یا کوالٹی جو ہے اماؤنٹ اور کوالٹی جو ہے آڈیٹری ساؤنڈ کی اور آڈیٹری ایکسپیرینسز کی وہ آپ اس کو کس حد تک پرووائڈ کر رہے ہیں. جتنے اچھے آپ اس کو اماؤنٹ اور جتنی اچھی کوالٹی آف آڈیشن ساؤنڈ ایکسپیرینسز اس کو آپ دیں گے، ساؤنڈز ریلیٹڈ جو ہے وہ اسکلز اس کی ڈیولپ کریں گے، اتنی زیادہ اچھی اس کی اسپوکن ہوگی. کمپوننٹس آف آڈیٹری وربل تھراپی، اب اس کے کیا کمپوننٹس ہیں آڈیٹری وربل تھراپی کے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ود دا بگننگ لسنر ایمفسس شوڈ بی ون
should be on providing the individual with plenty of listening opportunities with few demands for speech production. With severe to profound congenital deafness, very young children from 1 to 2 year are best suited to receiving a cochlear implant as they are quick to learn through hearing. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ بچے کو آپ ایمپلیفائر جو ہے اس کی جو اس کو اسسٹیو ڈیوائسز جو ہیں جو ساؤنڈ کو اس کی ایمپلیفائی کرے وہ آپ اس کو پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کوکلیئر امپلانٹیشن کروائیں, آپ اس کو ہیئرنگ ایڈ دلوائیں. آپ یہ جانیں کہ اس بچے کا جو ریزیڈول ہیئرنگ ہے اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. اب سویئر ٹو پرفارم کنجینیٹل ڈیفنس ویری ینگ چلڈرن, لائک ایسے بچے جن کا ایون کہ سویئر ٹو پرفارم کنجینیٹل ڈیفنس ہوتی ہے, یعنی بائی برتھ ہی وہ دونوں کانوں سے جو ہے وہ کانوں میں سویئر ٹو پرفارم قسم کا جو ہے وہ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. اور چھوٹی ایج میں اگر ان کو کوکلیئر امپلانٹ مل جاتا ہے, سوٹیبل جو ہے وہ انوائرمنٹ ملتا ہے, وہ بہت کوئکلی لرن کرتے ہیں ہیئرنگ کے تھرو. جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہیئرنگ کے تھرو بہت کوئکلی لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیر از گڈ پلاسٹیسٹی آف دا برین ڈیورنگ دیز کریٹیکل لینگویج لرننگ ایئرس. اب برین جو ہے وہ بھی ان لرننگ ایئرس کے اندر جو بہت ینگر بچے ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ چھوٹی ایج ان کی ہوتی ہے, ان کے لیے ان کا جو برین ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کوآپریٹ کرتا ہے, بہت زیادہ لائک ایفیشینٹلی ورک کرتا ہے ان کی لینگویج ڈیولپ کرنے میں. It is common for toddlers and children to develop natural gestures during the first 2 years of life. Most children with hearing loss will not have developed another mode of communication if implanted early. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جلدی امپلانٹیشن ہو جاتی ہے یا جلدی آپ اس کو ڈیوائسز جو ہیں وہ دے دیتے ہیں تو وہ بالکل نارملی جو اس کی اسپیچ اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہے اس طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. بالکل ویسے ہی وہ اپنی لائف کے فرسٹ 2 ایئرز میں جو ہے وہ بچے نیچرل جیسچرز ڈیورنگ دا فرسٹ 2 ایئرز آف لائف وہ اپنے نیچرل جیسچرز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور نیچرل ٹائپ کی جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ ان کی جو اسپیچ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. بائی فالوئنگ دا بگننگ stages in developing the listening skills in countrywide and natural setting, and by initially preceding and then confirming auditory input with situational cues, a child can begins to develop comprehension through listening. By building upon weekly listening, speech and language targets, and by expanding on language learned through hearing, a child's confidence in listening will increase. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر بگننگ سٹیج کے اوپر اس کی لسننگ سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے نیچرل سیٹنگز جو ہیں وہ بنا دی ہیں اور آپ اس کو آڈیٹری انپٹ دے رہے ہیں جو کہ سچویشنل کیوز بھی جس کے اندر آپ نے ڈالے ہیں. سچویشنل کیوز مینس کہ جس سچویشن میں جس طرح کی آپ جو ہے وہ سچویشن آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے اس کو لسننگ دینے کے لیے, اس کے اندر آپ اسی سے ملتے جلتے کیوز جو ہیں وہ دیں. A child can begin to develop comprehension through listening. تو وہ اس کی جو کمپریہنشن ہے وہ بھی لسننگ کے تھرو جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بائی بلڈنگ اپون ویکلی لسننگ, اسپیچ اینڈ لینگویج ٹارگیٹس, and by expanding on language learned through hearing, a child's confidence in listening will increase. Definitely جیسے اس کی جو لسننگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا جائے گا سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, اور وہ اور زیادہ اچھا جب اس کو موٹیویشن ملے گی, جب اس کو فیڈ بیک ملے گا تو وہ اور زیادہ اچھا جو ہے وہ اپنی لسننگ سکلز کو یا اپنی جو اسپوکن ہے اس کو وہ بہتر کرتا چلا جائے گا. گولز آف اے وی ٹی, اب اس کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں؟ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا اسپوکن لینگویج آف ادرس, مور ریپڈلی ڈیولپمنٹ ان دا یوز آف وربلی لینگویج, فلوئنٹ اینڈ بیٹر اسپیچ کلیئرٹی,
یعنی سب سے پہلے ہے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا اسپوکن لینگویج آف ادرس. اب اس کے گولز کیا ہیں؟ گولز اس کے یہ ہیں یا آبجیکٹیوز آپ کہہ لیں کہ آڈیٹری وربل تھیراپی کے کہ دوسروں کی جو لینگویج ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہونا، مور ریپڈلی ڈیولپمنٹ ان دا یوز آف وربلی لینگویج، اور اپنی جو وربل لینگویج ہے اس کو زیادہ اچھے سے زیادہ تیزی سے ڈیولپ کرنے کے قابل ہونا، فلوئنٹ اینڈ بیٹر اسپیچ کلیئرٹی، اور اسپیچ کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونا، اور بہت بہتر اور فلوئنٹ طریقے سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کر سکنا. ہائر ایکیڈیمک اچیومنٹ، اور اکیڈیمکلی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھنا، اور ہائر جو ہے وہ اس کی سٹیج اس کو ایکوائر کر لینا، میٹ کر لینا. بیٹر سوشل ایموشنل ایڈجسٹمنٹ تھرو اے لنک ود دا ہیئرنگ ورلڈ، اور جو ہے وہ سوشلی اور ایموشنلی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی کمیونٹی کے اندر یا اپنی انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہونا. ٹھیک ہے. دا 10 پرنسپلز آف آڈیٹری وربل تھیراپی، اس کی یہ 10 پرنسپلز جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، اور انہی 10 پرنسپلز کو بیس بناتے ہوئے جو ہے وہ آڈیٹری وربل تھیراپی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. نمبر 1، پروموٹ ارلی ڈائگنوسس آف ہیئرنگ لاس ان نیو بورنس، infants, toddlers and young children, followed by immediate audiological management and auditory verbal therapy. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نیو بورن انفینٹس اور ٹوڈلر جو ہیں، جتنے بھی ینگ بچے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ارلی پروموٹ کریں، ان کے ارلی جو ہے وہ ڈائگنوسس کریں، اور ارلی امیجیٹ آڈیولوجیکل مینجمنٹ کریں، اور آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے. آڈیولوجیکل مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ ان کی جتنی بھی ہیئرنگ سکریننگ ہے یا جو ہیئرنگ ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کے وہ ضرور کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ بچے کو یونیلیٹرل یا بائی لیٹرل کس قسم کا ہیئرنگ لاس ہے، اس کو کوکلیئر امپلانٹیشن چاہیے، تو اس کا جو ہے وہ ارلی پروسیس کریں، تاکہ بچہ جو ہے وہ جلدی اس کے اوپر آڈیٹری وربل تھیراپی کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2، ریکمینڈ immediate assessment and use of appropriate state of the art hearing technology to obtain maximum benefits of auditory stimulation. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امیجیٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈڈ کی جا رہی ہے اس کے لیے، تاکہ آپ اپروپریٹ جو ہے وہ جو ہے اپنے پلاننگ جو ہے وہ اسیسمنٹ بھی آپ اپروپریٹ کریں، اور اس کے بعد جو آپ پلان اپنا بناتے ہیں وہ بھی اپروپریٹ ہو، اور میکسیمم بینیفٹس جو ہیں وہ آڈیٹری اسٹیمولیشن جو ہے اس سے ہم حاصل کر سکیں. آڈیٹری اسٹیمولیشن کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، سنتھیٹک اور انالیٹک بھی تھے، اور ایزی ٹو ڈیفیکلٹ آپ نے جانا ہے. اسی طرح کی جو اسٹیمولیشن ہے آپ اس میں بھی یوز کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ لائک ویژول جو آپ کے جو فزیکل پرومپٹ ہے یا کیوز ہیں، یا مطلب کہ ساؤنڈ کو پہلے فرنٹ سے آپ پریزنٹ کرتے ہیں پھر بیک سے جا کے پریزنٹ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. اس کے اندر آپ نے آڈیٹری وربل تھیراپی کے اندر جو کسی قسم کی کوئی سائنس یا آپ نے کسی قسم کے کوئی جیسچر جو ہیں اس طرح کے یوز نہیں کرنے ہوتے، بالکل نیچرلی نارمل انوائرمنٹ میں بچے کو آپ نے ٹیچ کرنا ہوتا ہے. گائیڈ اینڈ کوچ پیرنٹس ٹو ہیلپ دیئر چائلڈ یوز ہیئرنگ ایز دا پرائمری سینسری موڈیلٹی ان ڈیولپنگ لسننگ اینڈ اسپوکن لینگویج. پیرنٹس کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے اور ان کو کوچ کرنا ہے کہ وہ بچے کی جو ہیئرنگ ہے اس کو پرائمری سینسری موڈیلٹی جو ہے وہ لائک ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ بچے کے اندر جو لسننگ اور اسپوکن لینگویج ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. گائیڈ اینڈ کوچ پیرنٹس ٹو بیکم دا پرائمری فیسیلیٹیٹر آف دیئر چائلڈز لسننگ اینڈ اسپوکن لینگویج ڈیولپمنٹ تھرو ایکٹیو کنسسٹنٹ پارٹیسپیشن ان انڈیویژلائزڈ آڈیٹری وربل تھیراپی. یعنی پیرنٹس جو ہیں ان کو آپ گائیڈ کریں، کوچ کریں کہ وہ پرائمری فیسیلیٹیٹر بنیں، بنیادی جو لائک فیسیلیٹیٹر ہیں یا بچے کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ پیرنٹس نے بیسیکلی کام کرنا ہے اس میں. اور اس کے اندر جو ہے وہ پیرنٹس کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، ان کو ٹیچ کرنا ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کے تھرو بچے کے اندر جو ہے لسننگ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لسننگ جو ہے اس کو
پرووک کریں، اس کو پرووائڈ کریں، زیادہ سے زیادہ جو لسننگ کا انوائرمنٹ ہے وہ دیں، اور تاکہ اس کی جو ہے وہ آڈیٹری وربل تھراپی اس کے اوپر کام ہو سکے. گائیڈ اینڈ کوچ پیرنٹس ٹو کریٹ انوائرمنٹس دیٹ سپورٹ، اور بچے کے لیے ایسا جو ہے وہ انوائرمنٹ پیدا کیا جائے جس سے کہ بچہ جو ہے اس کو اس کی جو لسننگ ہے اس کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے کام ہو سکے. گائیڈ اینڈ کوچ پیرنٹس ٹو ہیلپ دیئر چائلڈ انٹیگریٹ لسننگ اینڈ اسپوکن لینگویج انٹو آل اسپیکٹس آف چائلڈز لائف، اور آپ اس کو گائیڈ کریں، آپ اس کو جو ہے وہ یہ چیز آپ اس کو سمجھائیں کہ پیرنٹس کو آپ نے یہ بات جو ہے وہ سمجھانی ہے کہ وہ اپنے بچے کی اسپوکن لینگویج کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس کو زندگی کے تمام جو ہیں وہ پارٹس میں جو ہے وہ سکسیزفلی گزارنے کے لیے تمام زندگی کے جو حصے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کے اندر لسننگ ڈیولپ کریں، تاکہ ان کا بچہ جو ہے وہ بالکل نارملی جو ہے اپنی لائف اسپینڈ کر سکے. گائیڈ اینڈ کوچ پیرنٹس ٹو یوز نیچرل ڈیولپمنٹل پیٹرنس آف آڈیشن، اسپیچ، لینگویج کوگنیشن اینڈ کمیونیکیشن. پیرنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی بچوں کی جو آڈیشن ہے اس کے اوپر اسپیچ پہ، لینگویج پہ، یعنی ریسیپٹیو اینڈ ایکسپریسو لینگویج دونوں، کوگنیشن یعنی ان کی جتنی بھی ذہنی صلاحیتیں ہیں ان پہ، اینڈ کمیونیکیشن اور ان کی جو اوور آل کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر وہ بالکل نیچرل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کریں اور نیچرلی جو پیٹرن ہے ڈیولپمنٹ کا اس کو فالو کریں. گائیڈ اینڈ کوچ پیرنٹس ٹو ہیلپ دیئر چائلڈ سیلف مانیٹر اسپوکن لینگویج تھرو لسننگ، اور بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو گائیڈ کریں، ان کو وہ یہ گائیڈ کریں کہ وہ اپنی جو اسپوکن لینگویج ہے یا جو اپنی کمیونیکیشن ہے، وربل کمیونیکیشن، اس کو لسننگ کے تھرو بہتر کریں، اس کو لسننگ کے تھرو جو ہے وہ بہتر کریں. نمبر 9 پہ ہے ایڈمنسٹرڈ آن گوئنگ فارمل اینڈ انفارمل ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ٹو ڈیولپ انڈیویژلائزڈ آڈیٹری وربل ٹریٹمنٹ پلان ٹو مانیٹر پروگرس اینڈ ٹو ایویلیویٹ دا افیکٹونیس آف دا پلانس فار دا چائلڈ اینڈ فیملی. فارمل اور انفارمل ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کا کرائیٹیریا یوز کریں، اور جن کو آپ آڈیٹری وربل تھراپی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی اسیسمنٹ بھی ساتھ ساتھ میں آپ رکھیں، فارمل اور انفارمل، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، وہ بچے کے لیے افیکٹو ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں بچے کی جو ایج وہ بچے کے ایج اپروپریٹ نہ ہو، یا اس کا جو وے ہے وہ ٹھیک نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے ضرور مانیٹر کرنا ہے، اور اگر ایک پلان اس کے اوپر افیکٹو نہیں ہے تو آپ پلان جو ہے اس کو ماڈیفائی کریں یا اس کو اڈیپٹ کریں. Promote education in regular schools with peers who have typical hearing and with appropriate services from early childhood onwards. اور کوشش یہ کریں کہ بچے کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ریگولر اسکول میں سٹارٹ کریں، اور جو اس کے ریگولر پیئرس ہیں جن کا یعنی ٹپیکل ہیئرنگ والے جو بچے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ زیادہ اچھی پرفارمنس شو کر سکے گا. اور اپروپریٹ سروسز فرام ارلی چائلڈہڈ آنورڈ، اور انہی بچوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنے ان بچوں کو ایڈجسٹ کریں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ جن کو بڑی اپروپریٹ سروسز جو ہیں وہ ارلی چائلڈہڈ سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. An auditory verbal practice requires all 10 principles. The term parents also include grandparents, relatives, guardians and any caregivers who interact with the child. اب یہ جو 10 پرنسپلز ہیں یہ نہ صرف اسپیچ تھراپسٹ کے لیے ہیں بلکہ پیرنٹس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ بچے کے بہت کلوز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں بچے کے جو ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کے سبلنگز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے کیئر گیورز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ادر ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ مل جل کر بچے کا جو ہے وہ لسننگ اور اسپوکن کو وربل لینگویج کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے.
environment for AVT. Method of teaching one-on-one, individualized teaching, developmental approach, hearing age. وہ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ AVT کے لیے کیا اچھا ہونا چاہیے، یعنی اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ ایج آپ جو ہے 1-to-1 انڈیویجولائز ٹیچنگ ڈیولپ کریں اور اس کو اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں. ایٹیٹیوڈ ایمفسس آن آڈیشن. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی آڈیشن کے اوپر ہی فوکسڈ ہونا چاہیے. اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے آڈیشن کو ہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بچے کی جو آڈیشن ہے وہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. ایٹماسفیئر فلیسٹ اپرچونیٹی ٹو یوز ریزیڈوئل ہیئرنگ سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو ایکسپیکٹ ہم ٹو لسن اینڈ رسپونڈ اینڈ شو ہم ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ نارملی. اور آپ جو ہیں وہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی اپرچونیٹی سے فل ہونا چاہیے جس کے اندر کے بچے کے آس پاس وہ لوگ موجود ہوں جو کہ یہ جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی ریزیڈوئل ہیئرنگ ایگزسٹ کر رہی ہے اور ہم نے اس کے لیے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اور ہم نے اس کی لسننگ ڈیولپ کرنی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے اور وہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بچے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اگر اس کے آس پاس کے لوگ اویئر نہیں ہوں گے تو بچہ جو ہے اس کی لسننگ پہ اتنا اچھا کام جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. Acoustic environment. Quiet surroundings are important to ensure that all sounds are heard. Parent, teacher, therapist must stay within earshot that is close to the better ear within 6 to or at least within 5 feet. یعنی آپ نے چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا چاہے وہ ٹیچر ہیں یا تھراپسٹ ہیں، کوائٹ سراؤنڈنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں کہ بچے کو خاموشی میں بٹھا کے آپ جہاں پہ نوائز وغیرہ نہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو ساؤنڈ سنائیں. تاکہ ساؤنڈ جو ہے وہ اس کو بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی نوائز کے یا بغیر کسی ڈسٹورشن فارم کے جو ہے وہ اس تک پہنچے. ٹھیک ہے، اور بچے کے بیٹر ایئر کے قریب آپ رہیں، وہاں پہ آپ بات کریں، اس کے ساتھ بولیں. اور 6 to اور ایٹ لیسٹ 5 5 feet کا جو ڈسٹنس ہے وہ آپ رکھیں. دیر شوڈ بی نو سیکول فرام اینی ایڈ. اور جو ہے وہ ہیئرنگ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایڈ ہوتی ہیں جیسے آڈیو ویژول ایڈز ہیں ان کا آپ یوز کر بھی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اسپیسیفک یعنی ٹارگیٹڈ ٹوائے جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ آج آپ نے سوچا کہ آپ نے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے یا آپ نے لنک 6 ساؤنڈز میں سے آپ 1-2 ساؤنڈز لے لیں کہ ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس کے لیے جو آپ نے ایکٹیویٹی ہے یا جو اس کے لیے ایڈ ہیں وہ آپ نے اپنے پلان کرنے ہیں. ہیئرنگ ایڈ مسٹ بی اپروپریٹ اینڈ ویل مینٹینڈ. ٹھیک ہے. 6 لنک ساؤنڈز ٹیسٹ مسٹ بی یوزڈ ایٹ دا بگننگ آف دا سیشن. اور آپ نے اپروپریٹ ٹوائز جو ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی آپ نے جو غیر ضروری ٹوائز ہیں یا جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ شامل نہیں کرنی. اس طرح بچے کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. اور 6 لنک ساؤنڈ کا جو ٹیسٹ ہے جو کل میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا، یعنی اپنا جو لاسٹ لیکچر ہے اس میں بتایا تھا، اس کی ایک ویڈیو لنک بھی بھیجا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنک 6 ساؤنڈز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں اور ان کو کیسے ہم جو ہے وہ بچے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. بگننگ تھیراپی. اب تھیراپی جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنی ہے؟ انوائرمنٹ آپ نے ایسا لینا ہے کہ جو SNR ہو. SNR مینس کہ جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جو نوائز کی پاور جو ہوتی ہے وہ اور جو آپ نے بولا ہے آپ کی جو ساؤنڈ کی پاور ہے وہ دونوں پاور جو ہیں آپس میں کو ریلیٹ کرتی ہیں. یعنی کون سی پاور جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے بچے کے اوپر؟ کیا اس کے کانوں میں جو ہے وہ نوائز زیادہ افیکٹ کرتا ہے یا پھر اس کو جو وہ وائس ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ کیا وہ نوائز میں سے وائس جو ہے اس کو وہ سلیکٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. SNR as high as possible. The recommended level is 30 dB SNR. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو شور شرابہ ہے یا جو نوائسی انوائرمنٹ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ کی جو اپنی وائس ہے یا جو آپ کی جو ٹارگیٹڈ ساؤنڈ ہے اس کی پاور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے تک پہنچے. اور 30 dB کا جو ہے وہ آپ رکھیں، اس کی جو لاؤڈنس ہے وہ 30 dB کی ہو. Input should be a quiet voice
since the therapist is near the child's ear it will not be very soft. یعنی جو آپ نے اس کو وائس کا انپٹ دینا ہے کان کے قریب جا کے وہ کوائٹ ہونا چاہیے. کوائٹ مینس کہ بہت کمزور آواز, ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ اسٹرانگ یا بہت زیادہ اونچی آواز نہ ہو, ٹھیک ہے. اور آواز جو ہے وہ سافٹ نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ, تاکہ بچہ جو ہے وہ بالکل انڈرسٹینڈ نہ کر سکے کہ کیا کہا جا رہا ہے. آڈیوگرام, ایڈیڈ آڈیوگرام, وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیوگرام جو ہے اس کو آپ یوز کریں تاکہ پتہ چلے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا لاس کتنا ہے اور کتنی آوازیں جو ہے وہ سننے کے قابل ہے, کتنی آوازیں نہیں سن سکتا. پلاننگ تھیراپی, کانسیپٹ آف ہیئرنگ ایج, امپلانٹ ایج, ٹھیک ہے. یعنی آپ جس ایج میں اس کا امپلانٹ ہوا ہے اس کی جو ہیئرنگ ایج ہے وہ وہی ہوگی نا جہاں سے اس کو جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ ہوا ہے یا جب اس کو ملا ہے ہیئرنگ ایڈ. دس از ریکارڈیڈ along with کرونولوجیکل ایج. اور یہ والی جو ایج ہے اس کا ریکارڈ کرونولوجیکل ایج کے ساتھ رکھا جائے کہ بچہ جو ہے اس کی جسمانی عمر کتنی ہے اور ذہنی عمر اس ٹائم ہیئرنگ ایج جو اس کی ہے وہ کتنی ہے, ٹھیک ہے. گولز آر سیورل, دا ایکٹیویٹی ٹوائے از اسپیسیفائڈ. اب جو بھی گولز آپ نے اس کو دینے ہیں اس کے لیے آپ نے جو بھی ٹوائز یا ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں ان کو آپ اسپیسیفکلی بنا کے رکھیں. آڈیشن پہ کام کریں, لینگویج اور کوگنیشن پہ کام کریں, اسپیچ کو ڈیولپ کریں, کمیونیکیشن پہ کام کریں. کیری اوور فار پیرنٹس, اور پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے ضرور یہ گولز جو ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, شیئر کریں اور ان کو کوچ کریں, گائیڈ کریں. پرپز آف لنگ 6 ساؤنڈ ٹیسٹ. اب یہ جو لنگ 6 ساؤنڈ ٹیسٹ ہے اس کا کیا پرپز ہے؟ ڈائگنوسٹک چینجز ان ہیئرنگ لیول, یعنی ایک تو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے کتنا اس کو ہیئرنگ لاس ہے, اور دوسرا یہ کہ کتنی لو فریکوینسی کی آوازیں سنتا ہے, ہائی کی سنتا ہے, مڈ کی سنتا ہے, کون سی آوازیں مکس کرتا ہے اور کون سی وہ سنتا ہے. چینجز ان ہیئرنگ لیول, جیسے جیسے اس کا جو ہے وہ لنگ 6 اچھا ڈیولپ ہوتا جائے گا اس کے ہیئرنگ لیول میں تبدیلی آتی جائے گی. ٹو ٹیچ چلڈرن ٹو رسپونڈ, بچے کو آپ سکھائیں گے اس نے رسپانس کیسے کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی ساؤنڈ پرسیپشن, ڈسٹینس 1 to 3 میٹر. یعنی جب آپ نے ساؤنڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کروانی ہے تو بھی آپ نے جب یہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو ڈسٹینس جو آپ نے اپنا ہے وہ 1 سے لے کر 3 میٹر تک کا جو ہے وہ رکھنا ہے بچے سے, اور اس کو گریجولی آپ نے بڑھاتے جانا ہے, ایک دم سے نہیں کہ آپ 3 میٹر پہ بیٹھ کے بچے کو سکھا رہے ہیں. اسٹیجز آف AVT, آڈیٹری وربل تھراپی. پروسیس کیا ہے؟ وہی والے 4 لیول ہیں جو آپ کو آڈیٹری اسکلز میں سکھائے تھے. ڈیٹیکشن ہے, ڈسکریمنیشن, آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمپریہنشن ہے. اویئرنیس اور ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ. اٹ از اے بیسک پروسیس آف ڈیٹرمننگ ویدر دا ساؤنڈ از پریزنٹ اور ایبسنٹ. یعنی یہ بیسک اس کا جو ہے وہ ایک اسپیکٹ ہے آڈیٹری وربل تھراپی کا کہ کیا بچے کو یہ سمجھ آ رہی ہے یا اس کو یہ چیز سمجھانا کہ ساؤنڈ پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے. It involve orientation towards other sounds in readiness to get more information about it. اور اس کے علاوہ اس کو اورینٹیشن دینا کہ کتنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس ساؤنڈ کے بارے میں اور اس کو ملے گی یا مل رہی ہے. It helps the child understand which things produce sound which do not. اور اس سے بچے کو یہ بھی ہیلپ ہوگی, اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی جو چیزیں ہیں, کون سے آبجیکٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں, کون سے نہیں کرتے. اور اویئرنیس آف ساؤنڈز ہیلپ دا چائلڈ ٹو ریمین awareness of sounds helps the child to remain in contact with the surrounding acoustic world. اور بچہ جو ہے اس کو جو acoustic world مین کہ جہاں پر اس کی جو ہے وہ اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, یعنی اس کی جو لسٹنگ ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, وہاں پر وہ والا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی acoustic world ہوگی جہاں پہ اس کی آڈیشن پہ کام کیا جا رہا ہے. اس کی ہیلپ کی جائے, اس کو یہ بتایا جائے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, اور بچہ جو ہے اس ایسی سراؤنڈنگز میں رہے جہاں پہ اس کی جو ہے اکیوسٹکس پہ کام ہوتا رہے مسلسل. ڈسکریمنیشن, اٹ انوالوز پرسیونگ دا ڈفرینس بٹوین ساؤنڈ اینڈ اکیوسٹک کوالٹیز. انٹینسٹیز, ڈیوریشن وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکریمنیشن میں آتی ہیں کہ وہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ کون سی آوازیں سیم تھیں کون سی ڈفرینٹ تھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انٹینسٹیز یعنی کتنی آواز ہے وہ کتنی شدت سے آئی تھی,
اور اس کا کتنا ڈیوریشن تھا، وہ کتنی لمبی تھی یا کتنی شارٹ تھی، اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی تھی. انڈرسٹینڈنگ دیٹ ڈفرینٹ آبجیکٹس پروڈیوس ڈفرینٹ ساؤنڈس اور دیٹ دا سیم سورس میں پروڈیوس ڈفرینٹ ساؤنڈس. اور اس میں یہ چیز بھی بچے کو کلیئر ہو جاتی ہے کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس جو ہیں ان کی ڈفرینٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں، اور کچھ آبجیکٹس جو ہیں ان کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بے شک ان کا جو ساؤنڈ سورس ہے ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کا وہ ایک سیم ہی کیوں نہ ہو. Discrimination of same versus different and generalization of sounds into different categories are complementary abilities. اب یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ ڈفرینٹ اور جنرلائزیشن ساؤنڈس کو جنرلائز کرنا، یعنی ان کو پہچان لینا، ان کی کمپریہنشن کر لینا، اور پھر ان کے اندر ڈفرینس کر لینا، ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈال دینا کہ یہ جو ہے یہ والے ورڈز ہیں، یا یہ والی ساؤنڈز ہیں، یا یہ والے لیٹرز ہیں، یہ والی آوازیں ہیں، ان کی کیٹیگریز بنا دینا ڈسکریمنیشن میں آتا ہے، سیم یا ڈفرینٹ کی. Identification, it involves labeling or naming what has been heard by child. The child can indicate the ability to identify a sound by pointing it. For example, a, e, s. ٹھیک ہے، ان کے اندر یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، کہ پہچان لینا کہ اگر والز ہیں تو ان والز کی کون کون سی آوازیں بنے گی، اور ان لیٹرز کی کون کون سی ساؤنڈز ہوں گی، اور اگر یہ لیٹرز ڈفرینٹ بھی ہیں اور ان کی ساؤنڈ، کون سے لیٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے لیکن ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، یا کون سے لیٹرز جو ہیں وہ سیم ہے لیکن ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. کمپریہنشن انڈرسٹینڈنگ آف اسپیچ ہے. یوزیج آف اسپیچ ان رائٹ فارم کین بی میڈ بائی بلڈنگ لینگویج کمپریہنشن اینڈ ایکسپریشن. ٹھیک ہے، یعنی یہ بالکل لاسٹ سٹیج ہے کمپریہنشن کی، جس میں بچہ جو ہے وہ اپنی سیکھی ہوئی لینگویج کو، زبان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو کمپریہنڈ کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. Process practice. Verbal therapist work one-on-one with parents, caregiver and child. Parents are regarded as the natural language teachers and primary facilitator of their child's spoken language development. بار بار وہی والی بات آ رہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ ایز اے کیئر گیور یا پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں 1-to-1 بیسس پہ، اور ان کو زیادہ اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. Thus, parents caregiver actively participate. 80% of each lesson activity should be handed over the parents. اب یہ پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے ایسے کوکلیئر امپلانٹ کے کیسز یا بچے جو ہیں وہ دیکھے ہیں ہم نے کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ جب ورک کرتے ہیں، جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جتنا اچھا وہ کام کرتے ہیں، جتنی جلدی وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، اتنا اچھا بچے کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہوتی ہے، اتنی اچھی اس کی وربل اسپیچ ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے. The child's spoken language is learned initially from parents, caregivers is a deeply emotional one-to-one relationship. یعنی بچے پیرنٹس جو ہیں، کیئر گیور جو ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایموشنل جو ہے وہ ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ بہت شروع سے، جیسے اگر 6 months کا بچہ ہے، 1 year کا ہے، 1 سے 2 year کا، اس کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزرے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ گزرے گا جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اسپیچ ڈیولپ کرا سکتے ہیں، لسننگ پہ کام کر سکتے ہیں. Key to achieving optimal outcomes with auditory verbal therapy is that learning must be fun. Children learning میں آپ اسے سکھائیں وہ زیادہ اچھا لرن کرے گا. Children learn through play, therefore teaching should be through play and child focused activities. Effective auditory verbal therapy depends on teamwork, with everyone involved acknowledged as an important member of the team. Auditory verbal therapists adhere to the 10 principles of auditory verbal therapy. It is important to note that 6 of the 10 principles talk about guiding and coaching parents. ٹھیک ہے، اب اس سلائیڈ میں جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ لرننگ جو ہے وہ ایز اے فن سکھائیں. آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے اس کی لرننگ جو ہے وہ ایز اے فن آپ اس کو سکھائیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم ورک کی کوآپریشن ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو آڈیٹری وربل تھیراپی کے 10 پرنسپلز ہیں، ان میں سے 6 جو ہیں وہ اس بات پہ ایمفسس کر رہے ہیں، اس بات کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو انوالو کریں.
Auditory verbal techniques. The following are some of the techniques used in auditory verbal education to enhance a child's listening, speech, and language skills. The hand cue. It is one of the most useful yet frequently misunderstood techniques used in auditory verbal practice. یہ سب سے مطلب ایک ون آف دا بیسٹ ٹیکنیک ہے، لیکن اس کو بعض دفعہ جو ہے یعنی بہت فریکوینٹلی جو ہے اس کو مس انڈرسٹوڈ کر لیا جاتا ہے اس ٹیکنیک کو. Some individuals incorrectly equate the hand cue as the main feature of auditory verbal education. It is only one of the many AV techniques used to develop a child's listening and spoken language. Questionnaire arise اس میں ہوتے ہیں کہ what is the hand cue and why do we use it? Do you block the acoustic signals? Is it used in school? اب یہ جو ہینڈ کیوز ہیں وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یوز نہیں کیے جاتے، لیکن اگر کیے جاتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ جسٹ بچے کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا انوالو کرنا ہوتا ہے یا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کیوز یا جیسچر دینا ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم جو ہینڈ کیوز دے رہے ہیں تو بچے کی جو لرننگ ہے یا جو اس کی لسننگ ہے اس کو ہم بلاک کر رہے ہیں، اکوسٹک سگنلز کو بلاک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. Acoustic highlighting. It is earliest form of acoustic highlighting used is called mothers or parents. It is speech used by parents caregivers in talking with young children to make speech more audible to help them in learning language. Research by Dr. Patricia Kohel indicates that parents is universal and plays a vital role in helping infants analyze speech. The use of early highlighting is an auditory technique that is extended in communicating with the beginning hearing aid to cochlear implant user to increase the audibility of language. As a child learns to listen, the aim is to progress toward a more normal, less highlighted mode of communication. ٹھیک ہے. یعنی جو auditory verbal therapy ہے یہ اس لیے ڈفرینٹ ہے آڈیٹری ٹریننگ سے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو فوکس ہے وہ بالکل نارمل نیچرل انوائرمنٹ پہ کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پلینڈ انوائرمنٹ جو ہے اس کو اتنا زیادہ لائک نہیں کیا جاتا کہ جس کے اندر ہم بچے کو بٹھا کے اس کو پہلے جو ہے وہ اشاروں سے یا اپنے فیس کی پوزیشن بتا کے یا لپس کی جو ہماری پوزیشن ہے وہ یا اپنے آرٹیکولیٹرز جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرا کے یا اپنے جو ویبرو ٹیکٹائل ٹیکنیک ہے ہماری کہ اپنی گلے پہ ہاتھ رکھوا کے اس کو ووکل فورس کی وائبریشن فیل کروا کے ہم کرتے ہیں، ایسا اس کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے اس کے اندر یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ بچے کو بالکل نیچرل جو انوائرمنٹ ہے، نارمل انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر اس کو ٹیچ کریں. آڈیٹری فیڈ بیک. آڈیٹری فیڈ بیک جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے کچھ فیڈ بیک وہ دوسروں سے لیتا ہے اور کچھ فیڈ بیک جو ہوتا ہے اس کو اپنی آواز سے ملتا ہے. جو کچھ وہ دوسروں کو بولتے ہوئے سنتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، وہ ویسا ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ بولتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ویسا نہیں بول پا رہا جیسا اس نے سنا تھا تو وہ اس کو پھر فردر جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان آڈیٹری ڈائریکشنز آسکنگ چلڈرن ٹو امیٹیٹ واٹ دے ہارڈ. اور ان کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا سنا، کس چیز کی آواز تھی، تو بچے جو ہیں اس کو وہ بتاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گیس جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے کیونکہ گیس جو ہے ان کو ڈسکریج کیا گیا ہے. pausing and writing. In this, children with hearing impairment may take longer to process auditory information. So the technique of pausing and waiting with anticipation encourages a child to listen and follow through with the task rather than waiting for the speaker to repeat. اب pausing and writing جو ہے اس میں کیا ہے، waiting جو ہے اس میں کیا ہے کہ بچے کو یہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ وہ ویٹ کرے کہ اب اس کو کوئی کمانڈ آئے گی یا کوئی جو ہے وہ وربل کیو آئے گا تو وہ بولے گا، بلکہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وداؤٹ پازنگ کے اور وداؤٹ ویٹنگ کے جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرنے کے اوپر لائیں بچے کو، تاکہ وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ کرتا رہے کہ جب تک دوسرے نہ بولیں تو وہ بھی نہ بولے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو امیٹیشن کے اوپر نہیں آپ نے لانا، زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ خود سے جو ہے وہ والی چیزیں بولے اور خود سے جو ہے اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو.
when a child has developed some spoken language through hearing aid is not attending well to auditory input, he/she may respond to auditory input with what or may sit there with blank expression on his or her face. To emphasize listening, pause and then ask, what did you hear? This technique helps the child how develop clarification skills. اور آپ جو ہے بچے سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سنا, کیا ہوا, ابھی کیا گرا تھا. اس طرح کے کویسچن جو ہے وہ آپ اس سے کریں تاکہ وہ خود سے انیشیٹو لے اپنی جو ہے وہ اس کو کمیونیکیشن کو, وربل کمیونیکیشن کو. یو may discover that they have heard you and will respond appropriately, or they will clarify by telling how much of the input they grasped. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے جو اب تک سکھایا ہے کیا اس میں سے اس نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا ہے, یا اس کی لسننگ کتنی اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے, یا اس کی جو لسننگ ہے وہ اس کے ساتھ اس کی جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ انہینس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. نیچرل سیکوینشل ڈیولپمنٹ progress through a hierarchy of listening, speech, language, cognitive and communication skills which like a typical child. اب آپ نے نیچرل سیکوینسنگ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے, جیسے ہم نیچرل یا ٹیپیکل جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر بچوں کو کرواتے ہیں, نارمل بچوں کو. The auditory verbal therapist develops targets based on a hierarchical model from most audible to least audible. ٹھیک ہے, یعنی ہم موسٹ آڈیبل سے لیسٹ آڈیبل کی طرف آہستہ آہستہ آتے جاتے ہیں. And on normal stages of development in these areas, input is provided primarily through audition. Only too often a child and his family experiences failure because targets are too difficult and do not follow a natural sequential order. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جو آپ تھیراپی دے رہے ہیں وہ نیچرل سیکوینشل آرڈر پہ نہیں ہے تو آپ کی تھیراپی جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گی, فیل ہو جائے گی. ان ڈیولپنگ اسپیچ تھرو ہیئرنگ اے ڈیولپمنٹل پروگرام از یوزڈ. انیشیلی ویریشنز انوالو کانٹینٹ اینڈ سپرا سیگمنٹل آفر گڈ اکوسٹک کنٹراسٹ ایڈنگ ان اسپیچ پرسیپشن. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی کرا رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, آڈیٹری وربل تھیراپی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ سپرا سیگمنٹل جو فیچرز ہیں وہ بھی اپلائی کریں. یعنی آپ والس کے اوپر یا جو کچھ ایسے کانسرنس ہیں جن کے اوپر آپ اسٹریس دیتے ہیں یا جن کے اتار چڑھاؤ کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں, یا ان کو اس طرح سے کر کے آپ پروناؤنس کرتے ہیں کہ جیسے بچے کو سمجھ آ جائے, کچھ اس کو تھوڑا سا کیوں مل جائے کہ یہ جو چیز بولی جا رہی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا ساری سٹوری جو ہے یا سارا جو پلے ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے, تو اس کی اچھی یعنی اسپیچ پرسیپشن کے اندر ایک اچھی ایڈیشن ہو جاتی ہے جو آپ سپرا سیگمنٹل فیچر جو ہیں اسپیچ کے وہ یوز کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہیں وہ اس سے ریلیونٹ کویسچنس کر سکتے ہیں گوگل کلاس روم میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ میں کلاس روم میں شیئر کر دوں گی, وہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ اچھے کلیئر ہو جائے گا کہ آڈیٹری وربل تھیراپی جو ایکچولی یہ کیسے کروائی جاتی ہے اور اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ کیا ہے. تھینک یو سو مچ.